وہ دو اس کے یعنی اثرات ہوتے ہیں. ایک تو ایک اکنالجمنٹ جس نے یہ سب کچھ اچھا کیا، دوسرے یہ کہ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہمت اور حوصلہ دکھانا چاہیے، اور خاص طور پہ خاتون کی جانب سے اس درجہ ہمت اور مطلب اتنا ایک مستقل مزاجی سے ایک ہدف اس کا اپنا بنا کے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کامیابی بھی دی، اور ماشاءاللہ چاروں بچیاں دیکھیے کتنی اچھی سیٹ ہو گئیں. اب ہم آپ کے ادبی پہلو کی جانب آنا چاہیں گے. اب یہ سب چیزیں آپ کو، یہ پریشانیاں، یہ سارے سلسلے آپ کو لاحق رہے جو آپ نے سنائی. اچھا، اس کے بعد جب آپ لکھنے پر آئیں اور کتاب آپ کی چھپی، تو اس ڈیوریشن کے کتنے عرصے کے بعد جو آپ نے گزاری، یعنی اطمینان اور چین کی لائف جب آپ کو میسر آ گئی، تب آپ نے دوبارہ لکھنا شروع کیا، یا اس کے دوران ہی آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہیں؟ اس کے دوران بھی میں نے کوشش کی، ایک ناول لکھنا شروع کیا تھا، لیکن اچھا، وہ مکمل نہیں ہو سکا. اچھا، 2009 میں مجھے ظاہر ہے جو پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا دیا گیا 2008 میں. اچھا 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 اچھا. تو میں نے 2008 ہی میں جم کے پھر لکھنا شروع اچھا، کیا. لکھنا اب تک وہ ایک طرح سے سکون ہو گیا، اور تو جی پھر آپ نے سکون ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اب وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا، ٹھیک اب صرف کمانے والا رہ گیا. جی ہاں، جی ہاں، وہ بالکل. چلتا رہے گا. اچھا، اس میں پھر ایک اور بات آپ سے میں اس کا استفسار کرنا چاہوں گا جی. کہ لکھنا آسان کام نہیں ہوتا. بلا شبہ. اچھا، محض لکھنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، اور اچھا لکھنا جیسا آپ لکھتی ہیں، مطلب یہ کہ میں بالکل بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ جتنے اچھے اور مضبوط جملے آپ کے ہوتے ہیں، اور پورے آپ کے افسانے میں کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک لفظ اس پر نشان نہیں رکھا جا سکتا، انگلی نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ زائد ضرورت ہے. اس طرح آپ کا جو پلاٹ ہے وہ خود اتنا یعنی گھٹا ہوا ہوتا ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں بھی اگین یہی بات آتی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہیں کوئی ڈھیلا پن ہے. تو یہ تینوں چیزیں لکھ تو سبھی رہے ہیں، تو یہ آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہوتی ہیں. تو اس کو آپ نے اپنی جو تحریر ہے اس کو اتنا مضبوط کیسے بنایا، وہاں رہتے ہوئے کیسے بنایا؟ دیکھیے، میں بہت آنیسٹ ہو کے آپ سے بات کروں گی کہ میں جب لکھتی ہوں تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چیزیں اترتی چلی آ رہی. شاید بہت سارے لوگوں کو عجیب لگے گا، شاید لگے گا کہ میں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں، لیکن آپ کیونکہ خود شاعر ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ جب آمد ہوتی ہے تو پورے پورے گھڑے گھڑائے مصرے اترنا شروع. ایگزیکٹلی میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، بعض دفعہ کوئی ایک سنگل لفظ، بعض دفعہ کوئی ایک لائن مجھے مجبور کرتی ہے، تحریک دیتی ہے کہ میں اس پہ لکھوں، تو اس کے لیے مجھے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ الفاظ چاہیے ہے، مجھے وہ ایک خاص قسم کا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا جس میں میں خود اتروں. اور جب میں خود اترتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک پوری نئی دنیا ہے میرے ارد گرد. ایک جیسے وہ، اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتی ہوں کہ جیسے میں نے افسانہ لکھا تھا، اسی کتاب میں شامل ہے، مناوری. وہ اس کے مونجو داڑو کے پس منظر میں لکھا ہوا ہے. تو جب وہ میں نے لکھا تو وہ میں ہر چیز جیسے دیکھ رہی تھی. وہ ایک ایک چیز جو تھی وہ میں نے دیکھ کے، تو اس کے بعد میں لکھتی چلی گئی. اور پھر مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو ایک پورا منظرنامہ سامنے نظر آ. مجھے وہ لوگ، بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عورتیں پانی بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایون کہ وہ مناوری، اس کا حلیہ ایسے جیسے اب بھی وہ میری آنکھوں کے سامنے. جو لوگ، وہ میں نے لکھا تھا کہ تگارچوں میں انہوں نے چربی سلگا دی، ایگزیکٹلی مجھے وہ نظر آ رہی ہے، پانی میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے. تو میں یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ چیزیں مجھے یقین کیجئے کہ مجھے دکھائی دینے لگتی ہیں، اور جب تک یہ ممکن نہ ہو میں نہیں لکھ سکتی. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. مثلا جیسے موہنجو دڑو کا آپ نے سارا دیکھا نا سلسلہ، آپ نے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے پوری فلم چلتی ہوئی دیکھی، اور اس کے تحت آپ نے سب کچھ لکھا. اچھا، کہا جاتا ہے یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ کیفیت آدمی پر طاری ہو سکے، بیک گراؤنڈ چاہیے مطالعے کا.
جی بالکل کہ موہنجو-داڑو کے بارے میں آپ نے مثلاً پڑھ رکھا ہو پہلے، جی. تو ایسا کوئی بیک گراؤنڈ میں اثر تھا آپ نہیں، کو؟ ہوم ورک تو آپ کو کرنا کرنا پڑتا ہے نا ظاہر ہے. اس کے ہے. بعد پھر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ ہوم ورک آپ کے کام آتا ہے. جیسے اب میری ایک دوست ہیں، ان کا ٹبیٹ سے تعلق ہے. جی. تو ٹبیٹ کے بارے میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی تھی. ایک بریڈ پٹ کی فلم بھی ہے 7 years in ٹبیٹ. مجھے اس نے بہت زیادہ امپریس کیا تھا. اور وہ ایک ریئل واقعے پہ کوئی کوپیما تھا، وہ جاتا ہے وہاں سم ہاؤ. اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے، اور کیونکہ انڈیا جو تھا وہ برٹش کے ساتھ تھا اور برٹش جرمنوں کے اگینسٹ تھا، اور وہ بندہ آسٹرین تھا. اس کو وہ پکڑ کے جنگی قیدی بنا لیتے ہیں. وہ بھاگ کے کسی طریقے سے وہ وہاں چلا جاتا ہے ٹبیٹ میں. پھر وہاں جو ہوتے ہیں ٹبیٹن بیسیکلی بہت نرم مزاج لوگ اور بہت سلجھو ہوتے ہیں. اسی طرح ان کا دلائی لاما تھا. تو وہ میرا عشق تھا ٹبیٹ کے ساتھ. پھر اتفاق یہ ہوا کہ وہ ہمارے پڑوسی آ گئے اور وہ ٹبیٹ سے تھے. تو لیکن وہ مائیگریٹ ہو کے انڈیا آ گئے ہوئے تھے، کیونکہ ٹبیٹ پہ چائنا کا قبضہ ہے. چائنا نے اس کو انویڈ کیا تھا. اور مجھے وہ ہجرت کا دکھ معلوم تھا کہ کیسے تکلیف ہوتی ہے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے. ان سے پھر میری بات چیت ہوتی رہی. پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے ایک افسانہ لکھنا ہے. اب افسانے کی ابتدا یہ میرے ذہن میں تھا کہ ایک لاما ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں. صرف اتنی سی تصویر، ایک ٹکڑا تھا. پھر میں نے اس سے بہت ساری چیزیں پوچھی، جیسے ٹبیٹ کے شہروں کا پوچھا کہ اچھا کون کون سے شہر ہیں، وہاں کی جو کچھ رسم و رواج کے بارے میں پوچھا. پھر ان کا جو دلائی لاما ہے اس کے بارے میں پوچھا. پھر ڈریسز کیسے ہوتی ہیں ان کے، اس زمانے کے جو موسیقی کے آلات ہیں وہ کیسے ہیں. یہ سارا ہوم ورک کیا آپ نے؟ یہ سارا ہوم ورک کرنے کے بعد اس کو میں نے سارے کو اکٹھا کیا، ہانڈی میں ڈال کے پکا دیا. بہت خوب، بہت خوب. اور وہ پھر املتاس کا پیلا جی پھول اس کے نام سے افسانہ ہے. جی ہاں، جی ہاں. اور مجھے خود بھی بہت پسند ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا، اس موقع پہ ہم آپ کی شاعری کو راستہ دیتے ہیں. جی ضرور. کہ کچھ شعر سنائیے تو تھوڑی سی فضا بھی تبدیل ہوگی جی، اور آپ کی شاعری کا تعارف بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ. جی. ایک غزل پیش کرتی ہوں. جی ارشاد. زندگی نے بہت کچھ دیا بھی مگر، زندگی نے بہت کچھ دیا بھی مگر، جیسے ہر شے میں کوئی کمی رہ گئی. جیسے ہر شے میں کوئی کمی رہ گئی. کیا بہر ہے. زندگی نے بہت کچھ دیا بھی مگر، جیسے ہر شے میں کوئی کمی رہ گئی. تیز پانی بہا تو کنارے گئے، تھم گیا تو زمین دلدلی رہ گئی. کیا بات، کیا بات. پھر عطا کیجیے گا. زندگی نے بہت کچھ دیا بھی مگر، جیسے ہر شے میں کوئی کمی رہ گئی. تیز پانی بہا تو کنارے گئے، تھم گیا تو زمین دلدلی رہ گئی. آس کے جان لیوا سمے سے کہو، چاند ممٹی پہ ٹھہرا رہا دیر تک. کیا کہنے، کیا خوبصورت مصرع ہے. آس کے جان لیوا سمے سے کہو، چاند ممٹی پہ ٹھہرا رہا دیر تک. کوہرا اوڑے ہوئے رات سوتی رہی، روشنی طاقچوں میں دھری رہ گئی. کیا کہنے وہ کرم بہن، کیا کہنے. پھر عطا کیجیے. آس کے جان لیوا سمے سے کہو، چاند ممٹی پہ ٹھہرا رہا دیر تک. کوہرا اوڑے ہوئے رات سوتی رہی، روشنی طاقچوں میں دھری رہ گئی. پورا منظر کھینچ کے آئے. سبحان اللہ. تو کبھی آ کے مل تو بتائیں تجھے، تو کبھی آ کے مل تو بتائیں تجھے، ہم جو ہارے ہوئے لوگ تھے وقت سے. ہائے ہائے. تو کبھی آ کے مل تو بتائیں تجھے، ہم جو ہارے ہوئے لوگ تھے وقت سے. ہم بھی تیرے طلبگار تھے زندگی، کیا تیری چاہ میں کچھ کمی رہ گئی. کیا کہنے، کیا کہنے. پھر عطا کیجیے گا. تو کبھی آ کے مل تو بتائیں تجھے، ہم جو ہارے ہوئے لوگ تھے وقت سے. ہم بھی تیرے طلبگار تھے زندگی، کیا تیری چاہ میں کچھ کمی رہ گئی. خوں میں ڈوبے ہوئے ہم نے سارے علم، مقتلوں سے اٹھا تو لیے تھے مگر. کیا کہنے. خوں میں ڈوبے ہوئے ہم نے سارے علم، مقتلوں سے اٹھا تو لیے تھے مگر. پھر بھی ماتھے کی تحریر بدلی نہیں، آگ خیموں میں یوں ہی لگی رہ گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا اچھا ڈکشن ہے اور کیا منظر کشی ہے. سبحان اللہ. واہ. خوں میں ڈوبے ہوئے ہم نے سارے علم، مقتلوں سے اٹھا تو لیے تھے مگر. پھر بھی ماتھے کی تحریر بدلی نہیں، آگ خیموں میں یوں ہی لگی رہ گئی. لوٹ آیا کبوتر سفینے پہ پھر،
चोंच में सब्ज पत्ती दबाए हुए। वाह वाह लौट आया कबूतर सफीने पे फिर, चोंच में सब्ज पत्ती दबाए हुए। क्या बात, मेरी मरती हुई इस जमी पे खुशा, शाख जैतून की एक हरी रह गई। वाह वाह वाह, लौट आया कबूतर सफीने पे फिर, चोंच में सब्ज पत्ती दबाए हुए। क्या कहने, मेरी मरती हुई इस जमी पे खुशा, शाख जैतून की एक हरी रह गई। वो जो इल्हाम की तख्तियां थी सभी, उन पे अहकाम लिखे हुए रह गए। वाह 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 वाह, वो जो इल्हाम की तख्तियां थी सभी, उन पे अहकाम लिखे हुए रह गए। तब भी ख्वाहिश को माबूद माना गया, जूं कि तू रस्म फिर भी यही रह गई। क्या बात, फिर बताओ फिर बताओ। वो जो इल्हाम की तख्तियां थी सभी, उन पे अहकाम लिखे हुए रह गए, तब भी ख्वाहिश को माबूद माना गया, वाह जूं कि तू रस्म फिर भी वही रह गई। वाह 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 वाह, क्या क्या हसीन गजल, क्या हसीन गजल। कोई नज्म भी अता हो सकती है जी या गजल देख लीजिए, कोई गजल गजल अता कर जो करीब है वो सुना दीजिए। जी, एक निस्बतन नई गजल है। जी, आंखें सपने आस मुसाफिर, रास्ता यारी एक तरफ। आहा आहा आहा, आंखें सपने आस मुसाफिर, रास्ता यारी एक तरफ। क्या कहने, और समय के हाथ न चलती तेज कटारी एक तरफ। वाह 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 वाह, आंखें सपने आस मुसाफिर, रास्ता यारी एक तरफ। वाह मुकरम बहन वाह, और समय के हाथ में चलती तेज कटारी एक तरफ। एक जानब हथियार उठाए जीवन ताक में बैठा है। वाह एक जानब हथियार उठाए जीवन ताक में बैठा है। घात लगाए ढूंढ रहा है वक्त शिकारी एक तरफ। क्या बात, क्या बात, वाह एक जानब हथियार उठाए जीवन ताक में बैठा है। वाह, घात लगाए ढूंढ रहा है वक्त शिकारी एक तरफ। क्या बात, देखे जंग के इस मंजर में किस पर अब तलवार गिरे। वाह देखे जंग के इस मंजर में किस पर अब तलवार गिरे। एक तरफ है जात मेरी और दुनिया सारी एक तरफ। वाह 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 वाह, देखें जंग के इस मंजर में किस पर अब तलवार गिरे। एक तरफ है जात मेरी और दुनिया सारी एक तरफ। क्या बात, कच्चा घड़ा और बिफरा दरिया, अंत हर एक कहानी का। आहा, कच्चा घड़ा और बिफरा दरिया, अंत हर एक कहानी का। इश्क निगोड़ा एक तरफ, किस्मत का मदारी एक तरफ। वाह वाह, इश्क निगोड़ा एक तरफ, किस्मत का मदारी एक तरफ। वाह, कच्चा घड़ा और बिफरा दरिया, अंत हर एक कहानी का। इश्क निगोड़ा एक तरफ, किस्मत का मदारी एक तरफ। क्या बात, थम जाए जब डुग डुग तो फिर मजमा भी छट जाता है। वाह 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 वाह, थम जाए जब डुग डुग तो फिर मजमा भी छट जाता है। झाड़ के जोगी रख देता है नाक पटारी एक तरफ। हाय 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 हाय, थम जाए वाह, जब वाह, डुग डुग वाह, तो वाह, फिर वाह। मजमा भी छट जाता है। हाँ हाँ, झाड़ के जोगी रख देता है नाक पटारी एक तरफ, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। पहले तो ये है कि ये जो डिक्शन है इसका नाक पटारी मसलन जी जी और निगोड़ी मसलन जी और फिर हिंदी अल्फाज जी, उसका भी वहाँ आना, तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो ये बड़ा कम मिलता है। तो ये इससे ये मालूम होता है कि हिंदी ज़बान से भी रग़बत भी रही आपको, और मैं ये भी कह सकूँगा कि किसी हद तक शायद अबूर भी उस पर रहा। फिर ये कि अभी नाक पटारी वगैरह ये जो तराकीब हैं, तो ये भी पहले नहीं सुनने में आई, कम से कम मेरे। तो ये बड़ी ख़ास बात है आपकी शायरी की कि नसर तो अपनी जगह, अफसाने तो अपनी जगह, तो ये जो शायरी में इन सब चीज़ों को दखल हो गया, तो ये क्या बहुत पढ़ा आपने शायरी को, आपको लोग ऐसे मिले जो ये सारा डिक्शन जो है आपका जो डेवलप हुआ है, ये आपका एक अलग से एक मुख्तलिफ डिक्शन है जो मिला जुला जिसको हम कह सकते हैं, आप भी महसूस करती होंगी, और मिला जुला है और बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये होता है ना कि ज़बरदस्त देखो अच्छा और हिस्ट्री की तालब इल्म अच्छा, जी जी रही जी, हूँ, ठीक ठीक ठीक, इसलिए
بہت چھوٹی عمر میں، کیونکہ ابا کتابوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ابا بالکل کتابوں کا بالکل سرکش تھا۔ بالکل۔ میں نے بائبل 15 سال کی عمر میں پڑھی۔ اچھا اچھا قرآن مجید تو خیر بہت چھوٹی عمر میں، لیکن اچھا، ابا نے کبھی منع نہیں کیا کہ اب تم بائبل کیوں پڑھ رہی ہو۔ بہت یہ بہت بڑی بات ہے، مجھے وہ بہت بڑی کہانیاں بات۔ بہت اچھی لگتی تھی۔ اچھا اچھا، پھر ہندوازم پہ کتاب لکھی ہوئی کتابیں میں نے ہاں بہت ہاں پڑھی ہاں، ہیئر لائز دا پوائنٹ کہ یہ سب کچھ پڑھا ہوا تھا آپ نے، جی۔ لہذا یہ الفاظ آپ کے لیے اجنبی نہیں تھے، وہ میرے ذہن وہ میں ذہن میں جیسے تھے ان کی آپ ماں کے۔ بھارت کی کہانی ہے، اور ہاں ہاں اس کے ہاں بعد ہاں، بدھا کی زندگی کے واہ میں نے اس پہ واہ پڑھا واہ، ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر کیونکہ ظاہر ہے تاریخ کی طالب علم تھی، اس لیے مجھے بے انتہا عشق ہے تاریخ سے، تو وہ شاید وہی عشق کہیں نہ کہیں نظموں کی غزلوں کی صورت میں، نظموں کی صورت میں، یہ افسانوں کی صورت میں وہ نظر آیا ہے۔ نہیں بہن، وہ بالکل ساری بات اب سمجھ میں آ گئی نا۔ وہ جو مجھے ایک الجھن تھی کہ یہ جو کمبینیشن ہے الفاظ کا، یہ ایک تو ملتا نہیں ہے، دوسری ایک یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کا کوئی بیک گراؤنڈ ان چیزوں کا نہ ہو، تو کیسے وہ سب کو لا کے اس خوبصورتی سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب آپ کا اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو ورک ہے، بہت زیادہ اپریشیبل میرے نزدیک، وہ یہی ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت گلدستہ بنا دیا ہے یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے۔ آپ نے فرمایا کہ بدھ کو بھی آپ نے پڑھا، بدھا کو بھی آپ نے، پھر جو بائبل کو بھی پڑھا، جی بالکل۔ پھر جو ہندی کی زبانیں ہیں اور ان کی کتابیں ان کو بھی آپ نے پڑھا، تو ان کو آپ نے ریٹین کیا اپنے مجھے وہ ذہن میں۔ بہت اپیل کرتی تھی، جیسے ان کی وہ ساری وہ چیزیں تھیں، جی امر واٹکا اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں، مجھے انہوں نے وہ بہت، اور میرے ذہن میں ایک تصور بن جاتا تھا، اور شاید کہیں وہی تصور جو ہے نا ایک دم وہ الفاظ کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے مناوری کی جو لینگویج ہے وہ بالکل ہندی ہے، اگر آپ پڑھیں تو گاڑی ہندی کے، اس میں یہ ہوا کہ کچھ الفاظ میں مجھے پرابلم ہوئی، تو میں نے پھر ان کو گوگل کیا، پھر چند ایک دوستوں سے پوچھا، پھر اس کا پراپر جو وہ تھا پروننسیشن، تلفظ، وہ بھی میں نے ڈھونڈا اور پھر وہ میں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، اور میں اس بات پر بھی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ ایسا کرتے ہیں لوگ، مطالعہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو وہ لانے کی جو کوشش کرتے ہیں اپنی چیزوں میں، خواہ وہ شاعری ہے یا خواہ وہ ان کی نثر ہے، تو بہت جگہ وہ اوپرا سا لگتا ہے، بہت جگہ لوگوں کا۔ آپ کے ہاں یہ میں نے دیکھا کہ جہاں آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ نگینے کی طرح فٹ ہوا وہاں۔ ایک تو آپ مزید میں خراج تحسینی پیش کروں گا کہ آپ کی جو کہانیاں ہیں وہ کسی ایک ماحول کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ بالکل آل ٹوگیدر یعنی آفاقی کہانیاں ہیں، اور ہر جگہ سے آپ کہانی اٹھا لیتی ہیں، تو آپ کی جو زبان ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ بتانا چاہوں گی کہ میں جرمن میں گئی، جرمنی میں، وہاں پہ کنسنٹریشن کیمپس ہیں نازی دور کے، جن کے باقیات باقی ہیں، تو برلن کے قریب ساکسن ہاؤزن میں مجھے ایک کیمپ وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ اس کیمپ میں 1935 اس کے بعد کے دور میں خاص طور پہ جو رشین قیدی تھے وہ رکھے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا، جتنے مظالم ڈھائے جا سکتے تھے وہ ڈھائے گئے۔ جب ہم لوگ گئے تو اس کی جو ساری بیرکس تھی وہ گرا دی گئی ہوئی، یعنی کہ وقت کے ساتھ وہ گر گئی، ہاں بالکل، اور اب وہ صرف بنیادیں تھیں، بنیادی پتھر لگا کے اس کو محفوظ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہاں یہ بیرکس تھی، ایسے ہوا کرتا تھا، ٹھیک، اور اسی طرح وہ ساری صرف چوکٹوں کی شکل میں۔ جی جی جی۔ 3 عمارتیں جو تھیں وہ وہاں پہ قائم تھی، ایک ہاسپٹل کی تھی، ایک لانڈری کی تھی جہاں پہ کپڑے ان کی یونیفارم دھوئے جاتے تھے، اور ایک کچن کی تھی۔ اب میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ مجھے پہلی جو جاب ملی تھی وہ ڈش واشنگ کی ملی تھی، اور انتہائی سردی میں ٹھنڈے پانی سے برتن دھونا، ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سرخ ہو جاتی تھی، تو میں اس تکلیف سے واقف تھی۔ اس پر آپ کا جو باس ہے وہ بھی سخت گیر ہو تو جو کام ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بوجھ ہو جائے گا۔ تو جب میں کیونکہ وہ بیسمنٹ میں تھا، نیچے کچن بنا ہوا، تو جب میں وہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ میں ان کی جو وہاں پہ قیدی تھے ان کی خراب صحت، بہت کم، ان کو کم خوراک دی جاتی تھی، پھر اس پہ ان کی وہ سختیاں، وہ سارا کچھ جیسے پوری طرح شدت کے ساتھ، یقین مانیے کہ میں وہ آوازیں بھی سن سک رہی تھی۔
अच्छा 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 तो जब मैं वहाँ मतलब मुझे बहुत शौक था विजिट करने का, जी, तो जी। जो हॉस्पिटल था उसकी 2 बिल्डिंग्स थी अच्छा और उनको दरमियान एक टनल बना के जो दोनों को जोड़ा गया था जमीन रोड अच्छा से। अच्छा तो मैं लेकिन अब जो हॉस्पिटल था उसको ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया और वहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैं जब नीचे बेसमेंट में उतरी हूँ दूसरी तरफ जाने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह की रोशनी थी जैसे दिन की रोशनी होती है, और ये भी नहीं कि मैं वहाँ अकेली थी, लेकिन मैं तीसरे कमरे से आगे नहीं जा सकी। अच्छा कुछ वहाँ ऐसा कुछ था जिसने मेरे आसाब पे बहुत बुरी तरह हाँ 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 एक और हॉल सा तारी हो गया। एक खौफ नहीं, ऐसे जैसे मुझे कुछ चीज उड़ा के यहाँ से ले अच्छा गई है और मैं अच्छा अपने आप में नहीं थी। ठीक 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 जबकि वो मैंने अपनी उसमें अफसाने में लिखा भी था कि वो एक सड़क थी बनी हुई, रास्ता था, उस पे काले पत्थर लगे थे और वो टूटे हुए पत्थर थे। उन्हीं टूटे हुए पत्थरों को मैंने लेके लिखना शुरू कर दिया था कि पैर सवाल करते हैं, इस पे चल पूछते हैं, खून की मोटी लकीर को पीछे छोड़ते हुए, टूटे हुए जूतों में धंसे हुए पाँव। और उसके बाद वो जो अफसाना मैंने लिखा, यकीन जानिए कि मुझे ऐसा लग रहा, मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मैंने ट्रांसलेट किया है। कि वो जो कैदी थे, मैं 6 महीने तक मैं लाइट नहीं बंद करके सो सकी थी, मुझे खौफ आता था। मुझे ऐसा लगता था वो सारे कैदी मेरे सराहने बैठे हुए हैं और वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि लिखो। और एग्जैक्टली मैंने उनको फिर जैसे जैसे वो मुझे बोलते जा रहे हैं मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें बाद में बहुत सारी तरमीम की चीज़ें, लेकिन एग्जैक्टली उन्हीं के वो जो उन्होंने मुझे बताया मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया था। और कई लोगों ने उसे कहा कि ट्रांसलेशन है, मैंने कहा जी खुला है, मैं इसमें मुझे कोई वो नहीं है। जाहिर है मैंने तो जो उन्होंने बोला है मैंने बोला। अब आप लोग इस पे यकीन नहीं करते हो, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट हूँ, मैं इसको छुपा नहीं रही हूँ। मैंने जो उन्होंने मुझे बताया मैंने लिखे। अब आप कहेंगे कि मैं पागल हूँ तो जी जी ठीक ठीक। तो जाहिर है फिर यही है कि जब तक आप उस चीज़ के अंदर उतरते नहीं हैं, आप वो दर्द पूरी तरह जरते नहीं हैं, आप नहीं लिख सकते। कम से कम मैं नहीं लिख सकती। जी सही फरमाया कि मैंने जिसको भी, जैसे वो अभी मैंने तिब्बत वाला जिक्र किया, सारा कुछ सारा होमवर्क करने के बावजूद वो सारा होमवर्क मेरे पास 1.5 साल पड़ा रहा। लेकिन मैं हौसला नहीं कर पा रही थी कि मैं इस पे लिखूं। जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर वो लड़की जो थी वो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर उतर गई है, और उसका हर दुख, उसका हर दर्द, उसकी हर चीख वो मैंने, और यकीन मानिए कि जब मैं अफसाना खत्म करती हूँ तो मेरा सर दर्द से फट रहा होता है। अच्छा, तो पूरी तकलीफ चूंकि आपने अपने तकलीफ, ऊपर तारी करके फिर आप लिखती और हैं, उसके बाहर मैं लिख भी नहीं सकती। अच्छा, इसी तरह एक इसी में अफसाना है गोयम के कवे जी। वो मैं इटली में गई थी और वहाँ पे कैटाकॉम है। अच्छा, कैटाकॉम यूँ समझ लीजिए कि यूरोप में क्योंकि कब्रों को ज़्यादा देर नहीं रखा जाता, 25-30 साल के बाद कब्रें जो हैं वो डिमोलिश कर दी जाती हैं और हड्डियाँ समेट ली जाती हैं। अच्छा, यूरोप में ऐसे होता है? ऐसे होता है 25-30 साल के बाद? हाँ, क्योंकि जगह की किल्लत हो जाती होगी। इसलिए हर चर्च के साथ बिल्कुल मुत्तसिल कब्रिस्तान बना होता है और हमेशा महदूद रहता है। ठीक, 50-60 कब्रों से ऊपर नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इटली में उन्होंने ये किया, कुछ लावारस लाशें या कुछ इस तरह की हड्डियां जो इधर उधर से मिली वो इन्होंने गारों में ला के तो डंप कर दी हैं। मैं आपको इसकी तस्वीरें भेजूंगी। वहाँ पे जहाँ हम गए वह तकरीबन 80,000 लोगों की वो हड्डियां पड़ी हुई, खोपड़ियाँ अलग पड़ी हुई हैं, पसलियाँ हाथों के। आपने देखा उनको अपनी आंखों से? देखा। अच्छा। और जाहिर है मैं नहीं कह सकती कि मुझे खौफ था, बट देयर वाज समथिंग, आई फेल्ट समथिंग। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो खौफ था या क्या था। लेकिन बहुत अजीब बात मुझे लगी, मेरे साथ मेरा नवासा भी था, 7 साल का है वो। क्या वो बहुत शौक से उन्हें देख रहा था। फिर मुझे यही ख्याल आया कि नहीं, खौफ हमारे अपने अंदर होता है। खौफ को हम खुद परवान चढ़ाते हैं। अब इस बच्चे को नहीं पता है कि मौत से डरना है या ये खौफनाक चीज। हाँ, उसको डर नहीं लग रहा है। उसको नहीं डर लग, मौत को बहुत शौक से देख रहा है, सवाल पूछ रहा है। और नीम तारीकी थी। ठीक। मतलब ना पूरी तरह अंधेरा था ना पूरी तरह रोशनी। जी हाँ, जी हाँ। और कई जगह में तो लाइट जली हुई थी, इतना अंधेरा था। ठीक। एक पूरी उन्होंने मम्मी ताबूत में रखी हुई थी। लेकिन मुझे था मेरी उंगलियों की पोरें ठंडी होना चाहिए। बाहर निकल के मैंने
ہاں کیا بھی کرنا شروع کر دی کہ اتنا اثر ہوا. لیکن وہ بچہ, اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اس چیز کو بھی موضوع بناؤں کہ خوف جو ہے وہ ہم خود پیدا کرتے, پالتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں. بالکل, بہت صحیح ہے. اس پہ بھی میں نے وہ افسانہ لکھا, تو وہ میل کیریکٹر ہے جو وہ بتا رہا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ افسانہ, اس میل کیریکٹر کو بھی میں نے فیل کیا, اس کا دکھ, اس کا درد, وہ سارا وہ کیسا دکھتا ہے, کیسا, پوری ایک تصویر میرے سامنے تھی. تو میں نے بس اس کو لکھنا شروع کر دیا, اور وہ بھی بہت اچھا افسانہ نصیر احمد ناصر صاحب کے رسالے میں وہ شائع ہوا ہے پھر. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ سارے تجربات بڑے یونیک ہیں آپ کے. آئی ڈاؤٹ کہ اور بہت سے لوگوں کو ایسے تجربات ہوئے ہوں گے, یا ہوئے بھی ہوں, کم سے کم میرے علم میں اب تک نہیں ہیں, جو آپ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ ان کے تحت پھر آپ نے یہ ساری کہانیاں لکھی ہیں, سب کچھ اس طرح. میرے ساتھ یہی ہوا ہے کہ مجھے اس کہانی کے اندر اترنا ہے, اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے, جب تک میں اس کے اندر نہ اتروں وہ چیز نہیں آتی ہے. وہ جو چیز جا کے ٹچ کرتی ہے لوگوں کو, وہ نہیں آئے گی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں پہلے ڈرافٹ سے لے کے فائنل ڈرافٹ کے بیچ میں سینکڑوں ڈرافٹ ہوں گے, میں رکتی نہیں ہوں, میں ہر لائن, ہر لفظ ہزاروں بار دیکھتی ہوں, چینج کر. اور پھر اس کے بعد دوستوں سے بھی مشورہ کرتی ہوں کہ اچھا یہ ایز اے قاری آپ اس کو دیکھیں, کوئی چیز الجھا رہی ہے. کچھ ہے دوست جو بہت بہت مدد کرتے ہیں اس معاملے میں, پڑھ کے بتائیں گے اچھا یہاں مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. پھر میں اس کو خود پڑھتی ہوں, پھر مجھے ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اچھا, یہ مجھے جواب ملا, میں نے سوال لکھ رکھا تھا کہ اتنی نتھری ہوئی جو نثر ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک اس کو بہت بار بار نہ دیکھا گیا ہو. تو اب آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ تو اس عمل سے بہت زیادہ گزارتی ہیں اپنی نثر کو, اپنے سینٹنسز کو, اور اپنی ایون کہانی کو بھی, اور اپنے کیریکٹرز کے سلسلے میں بھی مشورہ لیتی ہیں آپ اپنے دوستوں سے. شاعری کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. شاعری کے ساتھ میں نہیں کرتی ہوں, ویسے ہوتا بھی نہیں. شاعری جو ایک دفعہ لکھتی تو بس ٹھیک ہے, وہ ویسے. تو پھر ٹھیک ہے, اسی موقع پہ شاعری اور آ جائے یہاں. عنوان اس کا ہے مہلت دو گے نا. اچھا. ابھی تو جگنوؤں کی کھوج میں نکلا ہوا بچپن نہیں لوٹا. ابھی میرا لڑکپن کی سنہری خانقاہوں سے جڑا رشتہ نہیں ٹوٹا. ابھی شاداب پگ ڈنڈی پہ سرشاری ہے قدموں میں. ابھی رستوں پہ تنہائی نہیں اتری. ابھی آنکھوں کی حیرت کو کوئی دھچکا نہیں پہنچا. ابھی رستوں پہ روشن ہے ہزاروں شبد الفت کے. ابھی تو تتلیاں آواز دیتی ہیں, ابھی گڑیاں بلاتی ہیں. ابھی پلکوں پہ نیندیں ہیں, ابھی منظر گلابی ہیں. ابھی تو گوشت پر آواز ہے دھڑکن, کوئی دستک نہیں ہوتی. منوتو کے تخیل کا ابھی ادراک ہونا ہے. ابھی وجدان باقی ہے. ابھی شاخ محبت پر شگوفے بھی نہیں پھوٹے. ابھی تک میرے ہونے کی بشارت میں گماں کا رنگ گہرا ہے. یقین الہام ہونا ہے, ابھی ایمان باقی ہے. ابھی تو نیستی کا ہست کے رنگوں میں ڈھلنا ہے. ابھی تو چاک کو گردش میں آنا ہے. ابھی تو انگلیوں کے لمس سے مٹی میں خال و خط ابھرنے ہیں. ابھی تو آتش جاسوز میں جلنا مقدر ہے. ابھی خوشبو بکھرنی اور رنگ آزاد ہونے ہیں. ابھی لمبے ستونوں پر چڑی بیلوں پہ جگنو پھول آنے ہیں. ابھی ساون میں کوئل نے محبت کے رسیلے گیت گانے ہیں. ابھی تو ان دھندلکوں سے ڈھکے دل پر سنہری دھوپ اگنی ہے. ابھی شام دھنک رنگ کا زمین دل سے گزر ہوگا. کیا خوبصورت. ابھی مہتاب لمحوں کی معیت میں دیار عشق کی جانب سفر ہوگا. میرے مالک اے قسام ازل, مجھے مہلت دو. کیا کہنے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آپ کا ایک افسانہ ہے سینت. جی. تو ایک کہیں میں نے ایک مفکر کا قول پڑھا تھا کہ ایوری ون ہیز 3 characters. جی. That which he exhibits, that which he has, and that which he thinks he has. یہ بہت سے دوستوں کے سامنے میں نے رکھا, تو چونکہ وہ ایوری ون کا ذکر ہے تو براہ راست وہ حملہ تصور کیا دوستوں نے, کبھی ہمارے کیسے 3 کیریکٹر ہو سکتے ہیں, 2 کیریکٹر ہونا بھی جو ہے بری بات ہے. تو آپ کا جو افسانہ ہے اس میں رجو کا جو کردار ہے, تو وہ مجھے لگا کہ وہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ جو آخری جو اس کا اقدام ہے رجو کا,
تو اصل اس کا جو کیریکٹر ہے، اگر ہم اس بات کو مانیں کہ 3 کیریکٹرز ہیں، آدمی کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میرے کتنے کیریکٹرز ہیں یا میں کیا کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آخری اس کا اقدام تھا وہ اصل میں اس کا اصل کیریکٹر تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں. ظاہر رجو جو تھی وہ ایک ایسے ماحول میں پلی بڑھی جہاں اس کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا گیا. جو اس کی اصل شخصیت تھی وہ نکھر کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو وہ تھی ظاہر ہے وہ اس کے اندر تھا. تو جیسے ہی اس پہ ذرا سی مشکل آئی ہے وہ پھر رجو سارے پردے پھاڑ کے باہر نکلی ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ نہیں، جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا اس کا میں بدلہ لینا جانتی ہوں یا اسے جواب دینا چاہتی ہوں. جواب دینا تھا اور اس نے جواب دیا. جی بالکل تو بالکل بہت درست. اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدھ اقتباس آپ کے کسی افسانے کا چھوٹا سا آپ ہمیں سنائیں اور تھوڑا سا بریف سا اس کو ڈسکرائب بھی کر دیں کہ دراصل وہ کہانی کیا ہے جو آپ کو پسند ہے. ایک افسانہ ہے میرا، چمبے دی بوٹی. جی، میں اس میں سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گی. چمبے دی بوٹی ایک اصل کہانی ہے، اچھا، جو اصل کہانی کہانی ہے اور میرے سگے ماموں کی کہانی ہے. سلمان باسط صاحب کی کتاب نوسٹیلجیا کا ایک کیریکٹر تھا احمد دین. اچھا، اس کیریکٹر نے مجھے انسپائر کیا تو میں نے اس اصلی کہانی کو پھر اچھا، افسانے کا روپ دیا. خوب. اس میں ظاہر ہجر کی کہانی ہے. 2 محبت کرنے والے نہیں مل سکے، ساری عمر تڑپتے رہے اور یہ اسی پس منظر میں ہے. اچھا اچھا، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس جو ہے وہ آپ کے ساتھ جی ضرور ضرور ضرور. بیبے کے ٹھیک 3 دن بعد اس نے بھی مٹی اوڑھ لی اور میں ان کچی قبروں کے سرہانے بیٹھا ڈھلتی شام میں لہو گھلتا دیکھ رہا تھا. رگ رگ میں اترا زہر کب تک سہا جا سکتا ہے؟ اس میں جب ہجر کی کڑواہٹ اور طویل انتظار کی تلخی بھی شامل ہو تو مٹی کا بت بھربری ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جاتا ہے. عشق نگری کا پینڈا اوکھا جان لیوا ہے. کیا بات ہے. جس دے کارن اساں جنم گوایا وہ یار ملے ایک واری ہو. میں نے ان کے چہروں پر عجیب سی مسکان دیکھی تھی، ایک ایسی مسکان جس پر دونوں جہان وارے جا سکتے ہیں. سرد رتوں میں ڈھلتی شام کی دھوپ کا روپ بہت وکھرا ہوتا ہے. اندر باہر ایک جیسی ٹھنڈک، کیا زبان بھی کیا ہے خوبصورت. ایک جیسا اندھیرا، راستوں پر اونگتی رات اور وحشت. واہ. لیکن اس ڈھلتی شام کے اس آخری پل میں وہ مسکان جیسے میرا اندر مشک بار کر گئی. مرشدہ دیدار ہے مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو. بیبے کا پیلا دوپٹہ ہو، اس کے کونے میں لگی گانٹ ہو، مادو لال کی کافیاں ہوں، شاہ لطیف کے بیت ہوں، بہو کی ہو یا پھر احمد دین کی آواز میں سوز. کہانی تو ہر جگہ ایک ہی ہے. ساڑھ بھی ایک سا ہے، ایک سا الاؤ، ایک سی جھلساتی ہوئی آگ جو سینے میں بھڑکتی رہتی ہے. واہ 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 بہن واہ. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہین کاظمی صاحبہ. انٹرویوز تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، تو آپ سے ہمیں زندگی کے لیے بڑی روشنی ملی، ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی یقینی طور پر. تو ایک مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ضرور بدھا کا ایک قول ہے، وہ بھی میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اینڈ ان دا اینڈ only 3 things matter: that how much you loved, that how gently you lived, and that how gracefully you let the things go off which were not meant for you. جی آپ کی جو زندگی ہے اس سے متاثر ہو کے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ میں آپ کی نظر کروں یہ سلسلہ. اور ایک اور شعر شروع میں ہی میں نے آپ کی باتیں سن کے لکھ لیا تھا، وہ بھی آپ کی نظر کر کے ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہ بھی میری بہن آپ کی نظر ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس. بہت اچھا لگا آپ نے مجھے یہاں بلایا، عزت افزائی کی میری. بہت شکریہ. سلامتی ہو آپ پر. اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے. ناظرین، انشاءاللہ جلد ہی کسی اور مکرم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی.
آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو انہیں اپنے پیج پر شیئر بھی فرمائیے۔ والسلام فی امان اللہ۔